لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری کو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 50 سال کے بعد نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ اور مدینہ سے بہت دور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا کے مقام پر شہید کر دیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریباً 12 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر میں مصلی رسول پر شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے درمیان میں جو وقفہ ہے یہ تقریباً 40 سال کا وقفہ ہے۔ 38 سے 40 سال، آپ 40 سال کہہ سکتے ہیں۔ 38 سے 40 سال کا یہ جو وقفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے درمیان میں ہے، اس میں حضرت عثمان کی بھی شہادت ہے۔ اسی عرصے کے درمیان میں حضرت علی المرتضیٰ کی بھی شہادت ہے، اور اسی عرصہ کے درمیان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی عرصہ کے درمیان میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو جنگ صفین ہوئی اور ہزاروں لوگ شہید ہوئے، یہ اسی درمیانی عرصہ میں ہونے والے واقعات ہیں۔ جنگ جمل بھی اسی درمیانی عرصہ میں ہونے والی ایک بڑی دلخراش صورت پیدا ہونے والی، جسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اب ان 40 سالوں میں ہونے والے واقعات کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو ابتدا میں یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وجہ اندرونی نہیں، یہ وجہ بیرونی تھی۔ باہر سے ہونے والی سازشوں کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ بیرونی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور باہر سے ہی کی جانے والی سازشوں کے نتیجے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی، اور 4.5 پونے 5 سال کے عرصے میں مسلمان 1 انچ بھی زمین فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اس درمیانی عرصے میں وہ باہر سے بیٹھ کر مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے والا طبقہ بڑا خوش تھا کہ مسلمان اب آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو آپس میں جب تک جھگڑتے رہیں گے تب تک ہم محفوظ رہیں گے،
لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس وقت پھر دیکھا کہ جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا تھا، جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو مسلمانوں کی فتوحات کا وہی سلسلہ پھر سے شروع ہوا جو پہلے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رک چکا تھا۔ 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پھلیرا لہرا رہا تھا جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ 4.5-5 سالہ دور جو بڑے خراب حالات رہے، اس کے بعد جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو 44 لاکھ مربع میل سے وہ جھنڈا جو اسلام کا پھلیرا لہرا رہا تھا اسے حضرت معاویہ نے 64,65,000 مربع میل تک پہنچایا۔ زمین کی خشکی کا جو کل رقبہ ہے یہ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ اگر 60 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا پہنچ کر رک جاتا تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو یہ آیت کریمہ کا مفہوم کبھی بھی پورا نہ ہوتا کہ 60 لاکھ مربع میل تک تو اسلام پہنچا، باقی 60 لاکھ پر کفر تھا تو غالب نہیں آ سکا، برابر رہا۔ 64 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے غلبے پر، دنیا کے اکثریتی حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اگر کسی صحابی رسول کے دور میں سچی ہوتے ہوئے دنیا نے دیکھی تو وہ حضرت حسن کی بیعت کے بعد حضرت معاویہ کا زمانہ۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کی خلافت پہ قبضہ کر لیا، کہتا ہے حضرت عمر نے غصب کر لیا، حضرت عثمان نے غصب کر لیا، پھر اس کے بعد حضرت علی کو ان کا حق ملا۔ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے مطابق 3 لوگ تو وہ تھے جنہوں نے حق غصب کر لیا، اور اس کے بعد حضرت علی کو آپ کے مطابق ان کا حق بالآخر مل گیا۔ حق مل جانے کے بعد پھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے اسے بالکل پلیٹ میں رکھ کر ادب اور احترام سے حضرت معاویہ کو کیوں دیا ہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اگر وہ ساری خرابیاں حضرت معاویہ میں موجود تھیں تو آج ایسی خرابیوں والے شخص کو آپ کی نظر میں عزت اور احترام سے دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ حق جس کے لیے حضرت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو بکر کو اس دور میں نہیں ملا، عمر کے دور میں نہیں ملا، عثمان کے دور میں نہیں ملا، علی کو بالآخر 3 خلفاء کے بعد حق مل گیا، تو حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت حسن نے اسے ایک ایسے شخص کو تو نہیں دیا ہوگا جو دین پر چلنے والا نہ ہو، جو نبی کے طریقے پہ چلنے والا نہ ہو، جو پہلے خلفاء کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا نہ ہو۔ اگر ایسے شخص کو حضرت حسن نے دیا، ایسے ہی شخص کو دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسن بھی اعلیٰ اور حضرت معاویہ بھی اعلیٰ، لیکن ایک طبقے کے مطابق اگر ایک لمحے کے لیے اس کی بات کو سنا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، وہ سارا اعتراض حضرت معاویہ پر بعد میں آئے گا، حضرت حسن پہ پہلے آئے گا، حضرت حسین پہ پہلے آئے گا کہ اتنی خامیوں سے بھرے ہوئے شخص کو حضرت حسن نے اپنا امیر کیسے مانا، حضرت حسین نے اپنا امیر کیسے مانا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن و حسین 20 سال مسلسل، حضرت حسن تو 9ویں سال میں فوت ہو گئے لیکن جب تک دنیا میں رہے، اور حضرت حسین 20 سال تک ہر سال لاکھوں روپے دراہم و دنانیر کی شکل میں ہدیتاً حضرت امیر معاویہ سے وصول کرتے رہے۔ آج جس حکومت کو آپ ٹھیک نہ سمجھیں، اس حکومت سے اگر کوئی ہدیہ تحفہ آپ کو بھیجا جائے تو کون لینے کے لیے تیار ہے؟ شہباز شریف عمران خان کے لیے بھیجے نا تحفہ، میں دیکھتا ہوں کیسے قبول کرتا۔
یہ عمران خان اپنے زمانے میں کوئی مرسڈیز کار، کوئی لینڈ کروزر، کوئی لیکسس، کوئی اس کے لیے تحفہ بھیجے تو ہم دیکھتے ہیں گاڑی کو کیسے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تمہیں وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک کہتا ہے امپورٹڈ اور دوسرا کہتا ہے سلیکٹڈ. اسی کے درمیان میں ساری جنگ چل رہی ہے اور وہ دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں پہ حضرت امیر معاویہ ہر سال لاکھوں دراہم و دنانیر حضرت حسن و حسین کو بھیجتے بھی ہیں اور وہ وصول بھی فرماتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سال ہر سال تک یہ رشتہ اور محبت جو قائم رہا یہ دل سے قائم تھا. اوپر سے قائم ہوتا تو 20 سال تک قائم نہ رہتا. اور اگلی بات، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. آج اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کہتے بس حالات کا تقاضا تھا اس لیے صلح کر لی، اس لیے حق سے دستبردار ہو گئے. تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں، اگر حسن و حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حالات کا تقاضا تھا، حق سے دستبردار ہو گئے، تو حضرت حسین نے پھر کربلا میں گردن کیوں کٹوائی؟ دستبردار ہو کے جان بچائی کیوں نہیں؟ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کربلا میں حسین کا کٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر سچا تھا. کربلا میں حسین کا کٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر سچا تھا، عثمان سچا تھا، علی سچا تھا، معاویہ سچے تھے. اگر حسن و حسین نے انہیں سچا نہ مانا ہوتا تو جب حضرت حسین دنیا سے گئے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ قریباً 60 سال. تو 60 سال کا آدمی نوجوان ہوتا ہے یا 25 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے؟ 60 سال میں تو عمر ڈھل جاتی ہے، 25 سال میں تو بندہ کڑیل جوان ہوتا ہے. اب حضرت حسین کی عمر ہے 25 سال اور دور ہے عثمان کا. کڑیل جوان ہے اور دور ہے امیر معاویہ کا. کڑیل جوان مدینے میں رہ کر حضرت عثمان کو مانے، حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور کربلا میں پردیس میں جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھے، تو اس بات کی دلیل ہے جب مانا تو بھری جوانی میں مانا، جب مانا تو نبی کے مدینے میں مانا، اور جب نہیں مانا تو پردیس میں بھی نہیں مانا. لشکر ساتھ نہیں تھے تب بھی مانا. کربلا میں شہید ہونے والا اس بات کو بتا گیا، ابو بکر سے لے کے معاویہ تک سچے تھے، سب کو مانا ہے. اور معاویہ کے بعد جب ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، گردن تو دی ہے، ہاتھ نہیں دیا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے صحابہ بھی اعلیٰ ہیں اور حضور کے اہل بیت بھی اعلیٰ ہیں. اہل سنت کا یہ شان ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، اپنے بھائی حسین کی محبت میں کربلا میں جو سب سے پہلے کربلا میں شہید ہوئے، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ حضرت حسین سے پہلے کربلا کے ریگزاروں میں جو علی کا بیٹا کربلا میں شہید ہوا، اپنے بھائی حسین کی محبت میں، اس علی کے بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی. یہ علی کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ یہ حسین کا بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ کربلا کا شہید ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد کربلا میں حسین کی محبت میں علی کا بیٹا جو کربلا میں پردیس میں جام شہادت اپنے بھائی سے پہلے نوش کرتا ہے، وہ علی کا بیٹا حسین کا بھائی کربلا کا شہید عمر بن علی. اور اس کے بعد عثمان بن علی، حضرت علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے. ان سب بیٹوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان میں ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ان میں ایک بیٹے کا نام عثمان ہے. صرف علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان نہیں رکھے. حضرت حسن نے کہا ابا جی بیٹا پیدا ہوا ہے، بتائیں نام کیا رکھنا ہے؟
ابا نے کہا بیٹا تیرے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے تو نام ابو بکر رکھنا ہے. جہاں پہ کسی کو کہا جائے نا ابو بکر نام رکھیں تو وہ کہتے مولانا صاحب وہ میرے چاچے دا نام ہی ابو بکر ہے. اچھا عمر رکھ لو, میرے پتریر دا نام ہی عمر ہے, کوئی نواں نام دسو. یہاں دیکھیں تو صحیح, علی کے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر, علی کے اپنے بیٹے کا نام عمر, علی کے اپنے بیٹے کا نام عثمان. اور جب حسن نے آ کے بتایا ابا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو نام کیا رکھوں, علی کہتا ہے بیٹا اس کا نام ابو بکر رکھنا ہے. پھر آ کے حسن نے بتایا ابا اللہ نے بیٹا دیا نام کیا رکھنا ہے, علی کہتے ہیں اس کا نام عمر رکھنا ہے. پھر حسین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, ابا اس کا نام کیا رکھوں, علی نے کہا حسین بیٹا تیرا ہے نام اس کا بھی ابو بکر رکھنا ہے. پھر حسین کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا, ابا اس کا نام کیا رکھوں, علی کہتے ہیں پوتا میرا ہے حسین بیٹا تیرا ہے اس کا نام عمر رکھنا ہے. میں نے کہا علی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر, حسن کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر, حسین کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر, یہ اتنے نام بار بار وہی نام کیوں رکھ رہے ہو. علی کہتا ہے میں اتنے نام بار بار اولادوں کی اولادوں کے ناموں پہ رکھ جاؤں گا, بعد میں آ کے کوئی کتنی بھی غلط فہمی پیدا کرے وہ یہ رشتہ توڑ نہیں سکے گا. نہ حسن ابو بکر سے جدا ہے, نہ حسین عمر سے جدا ہے, نہ علی حسن و حسین ابو بکر و عمر سے جدا ہے. اور دیکھنا یہ ہے آج آپ کے اور میرے گھر کے صحن میں, آج میرے اور آپ کے محلے میں, آج میرے اور آپ کے مدرسے میں, آج میرے اور آپ کے رشتہ داروں کے گھروں میں جو نام پکارے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں. وہ نام ابو بکر بھی ہے, وہ نام عمر بھی ہے, وہ نام عثمان بھی ہے, وہ نام علی بھی ہے, وہ نام حسن بھی ہے, وہ نام حسین بھی ہے. تو یہ سارا نقشہ جو کربلا میں موجود ہے یہ نقشہ ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہی ناموں کا نقشہ علی کے صحن میں موجود ہے اور یہی ناموں کا نقشہ ہمارے گھروں میں موجود ہے. آپ سب کو مبارک ہو, آپ کے گھروں کا نقشہ کربلا والا بھی ہے, علی کے گھر والا بھی ہے. حضرت علی کے بیٹوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا. حسین کا تذکرہ میرا ایمان ہے اور حسین کے بھائی ابو بکر بن علی کا تذکرہ بھی ہمارا ایمان ہے. یہ گڑھ موڑ کے علاقہ میں مجھے کسی نے بتایا, جس نے ایسا کیا ہے اللہ اس کو صحیح راستہ نصیب کرے, کہ اس نے حضرت علی کے سارے بیٹوں کے کربلا کے شہیدوں کے نام لکھے تو اس نے لکھا شہید کربلا ابو بکر بن علی, شہید کربلا عمر بن علی, عثمان بن علی. اللہ ان ناموں کی برکت سے اسے راہ ہدایت عطا فرما دے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا, ایک ہی بات تھی کہ معاویہ اور ہمارے درمیان میں قصاص عثمان کے علاوہ اور کوئی جھگڑا. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ معاویہ کا اور ہمارا رب, معاویہ کا اور ہمارا نبی, معاویہ کا اور ہمارا قبلہ, معاویہ کا اور ہمارا قرآن, جہاں تک کہ حضرت معاویہ کی فوج میں اگر کوئی شہید ہوتا تو جنازہ علی المرتضیٰ پڑھاتے. تو وہ تو آپس میں بھائی ہیں. یہاں پہ کہنے والا پتہ کیا کہتا ہے, نہیں جی حضرت معاویہ کے دور میں حضرت علی کو ممبر پہ گالیاں نکالی جاتی تھی. حضرت معاویہ کے زمانے میں ممبروں پہ حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی تھی. یہ 1400 سال پرانے مسلمان ہیں, یہ 1400 سال بعد کے مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کے سامنے آج کوئی ممبر پہ حضرت علی کے خلاف بول کے تو دکھائے. یہ 1400 سال بعد میں آنے والے مسلمان ہیں. کوئی اسٹیشن چوک کا رہنے والا, کوئی گلشن کالونی کا رہنے والا, کوئی جناب قریب کسی اور علاقے کا رہنے والا, ان مسلمانوں کے سامنے ممبر پر حضرت علی کے خلاف کوئی جملہ کہہ کے دکھائے, پھر ممبر سے اتر کے دکھائے. اگر آج 1400 سال کے بعد کوئی سننے والا
ممبر پہ حضرت علی کے خلاف زبر زیر بھی گوارا نہیں کرتا. ظالموں، اس زمانے کے مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا تھا. عقل کا استعمال کرو. اور اگلی بات، مسلمان کو گالی دے، علماء کرام تشریف فرمائیں، اس گالی دینے والے کو شریعت کی روشنی میں کہا جاتا ہے فاسق. استاد یہ ایسے ہی گالی دینے والے کو فاسق کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. قرآن صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے صحابہ کے دلوں کی تختی کو جب مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تو ان پہ ایمان اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. قرآن مجید کہتا ہے صحابہ کے دلوں سے ہم نے نافرمانی کو نکال دیا، کفر کو نکال دیا، فسق کو نکال دیا. تاریخ دان کہتا ہے کہ ممبر سے گالی نکلتی تھی اور گالی دینے والا فاسق ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ محمد کے صحابہ کے دل میں فسق کوئی نہیں. قرآن کا فیصلہ ہے کہ دلوں میں فسق ہے ہی کوئی نہیں. اور تاریخ والا کہتا ہے ممبروں پہ گالیاں نکالتے تھے. ہم قرآن کو مانیں گے یا تاریخ دان کو مانیں گے؟ ہم قرآن کو مانیں گے. تاریخ دان کی روایتوں کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پہ ڈال کے آگ لگائی جائے گی. محمد کا فرمان بھی سچا ہے، محمد کا علی بھی سچا ہے، محمد کا معاویہ بھی سچا ہے. جن لوگوں نے یہ کوشش کی الگ الگ بتائیں. یہ جب بھی قاتل کوشش کرتا ہے نا، مشورہ کرتا ہے میں فلاں کو مار دوں، اسلحہ منگوا لو، مشورہ کر لو، اچھا موٹر سائیکل منگوا لو، اچھا اس کے آنے جانے کی ٹائمنگ چیک کرو. اچھا پھر وہ قاتل گھر سے نکلتا ہے، وہ اس ارادے سے نکلتا ہے کہ آج شام تک اس کی زندگی کا چراغ گل کر دوں گا. قاتل تدبیر کرتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ رب تقدیریں لکھتا ہے. وہ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے شاید سارا نظام میرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ایڈا وجو ریام، سارا کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، سارا تم نے کرنا ہے. وہ تدبیر کرتا ہے. تدبیر کبھی تقدیر پر غالب نہیں آتی. یہ تاریخ لکھنے والوں نے بڑی تدبیریں کی، لیکن یہ جانتے نہیں تھے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہے. وہ ورقوں کو سیاہ کر کے یہ سوچتے رہے کہ شاید ہم جیت جائیں گے، شاید ہم آگے نکل جائیں گے.